السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا، ایک دوست نے واٹس ایپ پہ میسیج کیا تھا ویڈیو بنانے کے لیے، تو شیزوفرینیا کے متعلق ہومیوپیتھی میں کوئی علاج کوئی چیز ہے، شیزوفرینیا کیا ہے آپ دوستوں کو بتاتا چلوں۔ اس سلسلے میں یہ ویڈیو حاضر ہے آپ کے لیے، اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں اللہ نہ کرے کسی کو یہ مسئلہ ہو درپیش ہو، کیونکہ گھر میں اگر ایک افراد بیمار ہو تو تمام فیملی کے افراد جو ہیں اس میں اسی شہر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت دے، تندرستی دے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیے گا، ساری بات سنیے گا۔ ساری بات سننے کے بعد آخر میں جا کے میں ریمیڈیز بتاؤں گا، اور کیسے لینی ہے وہ بھی بتانا ہے، لیکن اپنی اپنی سمٹم کے مطابق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر جتنی دوائیں بتائی جائیں وہ استعمال کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ ویڈیو کو شیئر کرنا ہے، لائک کرنا ہے، پوری ویڈیو اچھی طرح سے سننی ہے، سمجھنی ہے، دیکھنے کے بعد آپ کو ساری بات سمجھ میں آئے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ درمیان میں آ جائیں، آگے کر کے دیکھ لیں، پیچھے کر کے دیکھ لیں، ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں آپ مس کر دیں، تو ٹھیک ہے؟ تو ہومیوپیتھی میں جو چیزیں ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ ہوتا کیا ہے؟ شیزوفرینیا مینٹل ڈس آرڈر، نفسیاتی سمجھ لیں مریض ہوتا ہے، دماغی خلل جس کو اردو میں کہا جاتا ہے۔ ہومیوپیتھی میں بہت ساری ایسی میڈیسن ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے ان کا علاج ہو سکتا ہے۔ تو آپ کو ویڈیو شروع کرنے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ شیزوفرینیا کا مریض جو ہے وہ ایک شدید اور بے چینی ذہنی صحت کی حالت میں ہوتا ہے، جس میں انسان حقیقت میں غیر حقیقت کے درمیان سمجھنے میں یا فرق کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ بنیادی طور پر وہم و ماں باپ خصوصیات یا ایسی کوئی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو دکھائی دیتی ہیں جو کہ ہوتی نہیں ہیں۔ اس کا ہونے کا وجہ کیا ہے؟ جینیاتی ماحول ایک جسے کہتے ہیں بہت بڑا ایک اثر ہے۔ اگر کسی شخص کو شیزوفرینیا کی نشو و نما کا شکار بننے میں اہم کردار ادا ایک ماحول بھی کرتا ہے۔ شیزوفرینیا کے خطرے کو بڑھانے والے دیگر عوامل جو شامل ہیں وہ ان میں نفسیاتی ادویات بھی ہیں، بہت سا مثبت خاندانی تاریخ یا جین کی نشو و نما کے دوران ماں کو تناؤ یا انفیکشن ہوئی ہو، اس دوران بھی بچے کو یہ چیز ٹرانسفر ہو جاتی ہے، یا ایسا یہ بچے میں کوئی صدمہ ہو یا بچپن میں کوئی بدسلوکی ہوئی ہو اس کے ساتھ، اس صورت میں یہ چیز جو ہے ایک بہت بڑی بیماری جسے شیزوفرینیا کہا جاتا ہے، انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور وہ کبھی کبھی آپ کو بتائے گا کہ اس کو بائیں بائیں کچھ نظر آ رہا ہے، کچھ وہ چیز ہے، کبھی وہ بلا رہا ہے، ایسے یا خود بخود ہنسے گا، خود ہی باتیں کرے گا جیسے کسی روح کے ساتھ، یا کبھی کہے گا میری دماغ کو کسی نے کنٹرول کر لیا، یا بلا وجہ کا کسی پہ شک کیا جائے گا کہ جناب یہ میرا دشمن ہے، یہ میرا دوست نہیں ہے، کبھی بیوی پہ، کبھی بچوں پہ، کبھی والدین پہ۔ اسی طرح سے اس کے دماغ جو ہے وہ ہوتا رہے گا۔ آپ اس کو جتنا مرضی سمجھانے کی کوشش کریں گے اس کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی، اور نہ ہی وہ اپنا اظہار کر سکے گا، نہ آپ کو بتا سکے گا۔ اور بعض کنڈیشن میں ایسی ہے کہ وہ کچھ بھی بتانے سے قاصر نہیں، بات کرنا بھی چھوڑ جاتا ہے، سارا کچھ چھوڑ جاتا ہے، نیند اس کی اڑی ہوتی ہے، نیند اسے نہیں آتی، اور بہت ہی جسے کہا جاتا ہے ایک میں سمجھ سکتا ہوں، میرے پاس جب یہ کوئی پیشنٹ ایسا آتا ہے تو اس کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے، اس کے والدین پہ اب سارے کا سارا خاندان جو ہے ذہنی مریض بنا ہوتا ہے۔ تو دوستوں اس سلسلے میں جو بہت ساری ریمیڈیز لیکسس ہے، ہیناکارڈیم ہے، اور بیلاڈونا ہے، لیکن ہر جتنی بھی ہیں آپ کو یہ ملیں گی، وہ آپ نے اپنی سمٹم دیکھ کے اس کا دینا کہ ہائیوسیمس ایک 30 میں لینی ہے، لیکن ایسے لوگ، ایسے انسان، ایسے مرد، ایسی عورت، ایسا بچہ جو غصے میں آ کے لڑائی کرے، جھگڑا کرے اور کپڑے اتار دے اپنے، یہ سمٹم آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ پھر سے میں رپیٹ کر رہا ہوں، غصے میں آ کر، لڑ کر، یا ایسے ہنستے ہوئے کپڑے اتار دے، ننگا ہو جائے سب کے سامنے، تو ایسے پیشنٹ کو ہائیوسیمس 30 میں آپ صبح دوپہر شام دے دے تو یہ حرکتیں کرنا وہ چھوڑ جائے گا۔ دوسری ایک بہت ہی اہم ترین دوائی ہے سٹرامونیم، 30 میں وہ دینی ہے آپ نے۔ اس میں مریض جو ہے اس کو اندھیرے میں ڈر لگتا ہے، یاد رکھیے گا، روشنی میں رہنا پسند کرے گا، اندھیرے سے ڈرے گا، اور
بس کہے گا یہاں ایسا ہے ویسا ہے، اندھیرے سے اسپیشلی وہ ڈرے گا. سیکٹرم 130. نیکسٹ ریمیڈی ہے برائٹا کار. تو بیٹا کار جو ہے وہ ایسے افراد ہوگا جو دوسروں کے اوپر شبہ کرے گا، اس کو دوسروں کے اوپر شک رہے گا، اس کو وہ یہی سمجھتا رہے گا میرا کوئی مذاق اڑا رہا ہے، میرا یہ مذاق اڑا رہے ہیں، مجھے یہ نیچا دکھانا چاہتے ہیں اور میرا مذاق اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا مجھے گھٹیا سمجھتے ہیں، یا مجھے کوئی چیز ہی نہیں سمجھتے. ایسا ایسا کوئی بھی مریض ہو تو اس کو برائٹا کار 30 صبح دوپہر شام دے دیں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کو شفا ہو جائے گی. اس کے بعد نیکسٹ ریمیڈی میں نے آپ کو شاید سیٹرامونیم بتائی تھی. سیٹرامونیم کا جو مریض ہے اس کی سمٹم ذرا پوری سن لیجیے گا. وہ روحوں کا اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ روحوں کے اندر ہے، خدا کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے، وہ خیالی لوگوں سے گفتگو کرے گا اور ایسے بلا وجہ کسی سے کرتا رہے گا. کمرے میں متعدد افراد کی موجودگی میں وہم و گمان بھی پیدا ہو سکتا ہے، اگرچہ وہ حقیقت میں کوئی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مریض کو ایسا لگے گا کہ اس کے پاس وہ ہے. جب مریض اور وہ آوازیں بھی سنے گا، ان کی آوازیں بھی سنے گا اور آپ کو کہے گا وہ دیکھو وہ ہے، یہاں ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا، تیسری ایک ریمیڈی ہے پلمبم میٹ. وہ جناب قتل کرنے کی کوشش کرے گا، قتل کرنے کی سازشوں کہے گا میرے خلاف ہو رہی ہے، اور ایسی الٹی سیدھی باتیں کرے گا اور کہے گا یہ مجھے قتل کر دینا چاہتا ہے. اور وہ بے چین، بری حالات، خیب، حاضر دماغ، نفرت، وہ کبھی وہ اپنے آپ کو بھی مار سکتا ہے اور کسی دوسرے کو بھی مار سکتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ ریمیڈی آ رہی ہے تھوجا. تھوجا کا جو مریض ہے وہ انتہائی جیسے کہتے ہیں معفوق الفطر طاقت کہا گیا مریض، یعنی گھورتی نظروں سے خالی نظر رکھتا ہے اور جلد بازی میں باتیں کرتا ہے اور باتیں کرتے کرتے الفاظ استعمال کرتا ہے. چڑچڑاپن اس کے اندر ہوتا ہے اور روزمرہ کے جو کام کرنے ہیں وہ نہیں کر سکتا اور بلا وجہ ہی ایسے ہی آپ کے ساتھ جسے کہتے ہیں جھگڑا کرے گا. نیکسٹ ریمیڈی ہے پلانٹینا. یہ اعلیٰ درجے کی ہومیوپیتھک دوائی ہے جس کی وجہ سے وہ حیرت انگیز، اس کے جو رزلٹ ہیں وہ حیرت انگیز ہیں. جن مریضوں کو پلانٹینا کی ضرورت ہوتی ہے وہ خود کو دوسروں سے برتر اور انسانیت کے لیے بہت اہمیت کے حامل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. ان کا ماننا ہے کہ وہ سب سے بہتر ہے اور اس کے مقابلے میں دوسرا کوئی اہم نہیں ہے. حتیٰ کہ قریب کے کنبے کے افراد بھی اس کے نزدیک کوئی قدر کچھ نہیں ہے. وہ ایسے ہی ہے، وہ خود ہی اسے پراؤڈ اپنے آپ میں محسوس کرے گا. تو ایسا کوئی مریض ہو پلانٹینا 30 میں صبح دوپہر شام اس کو دے دیں، تو 3 ٹائم دے دیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کو بھی صحت ہوگی. نیکسٹ ریمیڈی ہے کلکیریا کارپ. اس کا جو مریض ہوتا ہے اس کو وہم، وسوسے، جیسے وہ چل رہا ہے تو اس کو لگا اس کے پیچھے کوئی آ رہا ہے، پیچھے چلنے کا اور وہ اور یا اگر آپ اس کے ساتھ چلیں تو آپ کے پیچھے چلے گا اور وہ چڑچڑاپن اور برا حال اور بتائے گا اپنی موت کا میں مر جاؤں گا، بس میرا یہ ہے ہو رہا ہے، میرا وہ ہو رہا ہے. نیکسٹ ریمیڈی ہے کالی برومیٹم. اس آدمی کو چہرے پر نیند جسے کہتے ہیں نا وہ نہیں آتی اور لگے گا کہ جیسے سے نیند نہیں آئی، سوتا نہیں ہے، اور وہ اسے لگے گا کہ اس کے ساتھ اس کے خلاف سازش ہو رہی ہے، اس پہ ظلم ہوتا ہے اور اس کا کوئی جسے کہتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کا خیال کرنے والا نہیں ہے، بے حس ہے، بے قابو ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے. پیچھے بھی کچھ سمٹم آئی ہیں لیکن یہ بات نہیں آئی، رونا شروع کر دے گا اپنی بات بتاتے ہوئے. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ ریمیڈی آ گئی ہے کینابس انڈیکا. اس مریض کینابس انڈیکا کا جو مریض ہے وہ ضرورت سے زیادہ بولنا شروع ہو جائے گا. کوئی بھی جملہ اس کا مکمل نہیں ہوتا، بات کرتے ہوئے وہ الفاظ بھول جائے گا، بہت سارے خیالات اس کے دماغ میں ہجوم ہوگا اور عجیب بعض کا سوچ میں گم رہے گا یا کسی مضمون پر اگر توجہ کرے گا کرنے سے بھی قاصر ہوگا اور بے قابو ہنسی،
بے قابو ہنسی جسے کہتے ہیں، خام خواہ ہنستا ہے، خام خواہ ہنسی جائے گا، بلا وجہ ہی ہنسل جائے گا. اور اسے مستقبل میں یہ بھی بتایا کہ میں پاگل ہونے کا خوف بھی ہے کہ میں پاگل ہو جاؤں گا. نیکسٹ ریمیڈی ہے جناب میڈورینیم. اس شخص کو لگتا ہے میڈورینیم کے مریض کو کہ جناب سب کچھ ایک خواب ہے، کچھ بھی نہیں ہے جو دیکھ رہا ہے. اس کے ساتھ پریشانی ہمیشہ جلدی میں رہنے کی جذبات، مریض میں جذباتی، ظالمانہ اور گالی کی زبان بھی استعمال کرے، گالیاں بھی دینے کا رجحان. رات قریب آتے ہی وہ کسی کے پیچھے آنے کے خوف سے بھی مغلوب ہو جائے گا. ان کے پاس فرنیچر کے پیچھے سے لوگوں کی طرف دیکھنے کی کوشش کرے گا. علامات کے علاوہ اچانک موڈ میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے. ایک بہت ہی خوبی خصوصیت یہ ہے کہ مریض مستقل طور پر یہ سوچتے ہیں کہ انہیں کوئی ناقابل معافی گناہ کیا ہے اور وہ جہنم میں جا رہے ہیں. اللہ اکبر. اسی طرح نماز پڑھتے رہے گا اور اللہ سے ڈرتا رہے گا، دعائیں مانگے گا ایک دوسرے کے لیے. تو دوستو یہ تھی ریمیڈیز. اگر کوئی چیز نہ سمجھ میں آئی ہو تو آپ میرے واٹس ایپ پہ آ جائیے گا، میں آپ کو وہاں بتاؤں گا انشاءاللہ. اور پلیز کوشش کیا کیجیے کہ ٹیکسٹ میسیج واٹس ایپ پہ کیا کیجیے یا چھوٹا سا میسیج پاس کیا کیجیے. اپائنٹمنٹ لے لیا کیجیے، جس ٹائم پہ میں آپ کو بولوں آپ اسی ٹائم پہ آئے، ٹھیک ہے. اور یہاں تقریباً میں سارے دن سوالات کے جواب دینے ہوتے ہیں میں نے، اور کوشش ہوتی ہے جب ایک سے بات کر رہا ہوں تو دوسرے کو جسے کہتے ہیں مجھے تنگ نہ کرے. اسے پورا آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ میرے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں بعض کا وہ 15-20 منٹ ایک پیشنٹ لے جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو برائے مہربانی کوشش کرنی ہے کہ ٹیکسٹ میسیج کر کے یا چھوٹا سا ریکارڈنگ میسیج کر کے، دیر سویر ہو جاتی ہے جواب میں ضرور دیتا ہوں. یعنی آپ نے صبح 8 بجے کیا تو شام 6 یا 7 بجے تک آپ کو لازم جواب دوں گا میں، ٹھیک ہے. تو دعا میں یاد رکھنا ہے، ویڈیو کو شیئر کرنا ہے، کچھ بھی پوچھنا ہو آ جائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.